سبین ویسے ہی پری کو تسلی دیے جا رہی تھی کہ اتنے میں پریشے کے موبائل پر ایک میسج جگمگایا۔ اس نے بغیر وقت ضائع کیے میسج کھولا۔ میں باہر انتظار کر رہا ہوں، آ جاؤ۔ بس چند الفاظ اور پری کو لگا کہ کسی نے اس کے اندر دوبارہ جان ڈال دی ہے۔ وہ سبین سے گلے مل کر فوراً باہر کی طرف جانے لگی۔ پری، یہ تمہاری کتابیں تم گھر پہ دے کے چلی جانا، میں جا رہی ہوں۔ اس نے سبین کے جواب کا بھی انتظار نہیں کیا اور باہر کی طرف جانے لگی۔ تھوڑا سا آگے چلنے لگی تو اسے وہ نظر آ گیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا صرف سامنے دیکھ رہا تھا، شاید کسی گہری سوچ میں مبتلا ہو۔ پری دروازہ کھول کر بیٹھ گئی تھی اور وہ یکدم کسی خواب کی کیفیت سے واپس آیا تھا۔ اس کی نظریں صرف پری پر ہی تھیں۔ پری کو وہ ڈپریس لگ رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ اس نے نرمی سے سوال کیا تو برہان نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی۔ پری، تمہیں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں تم کہاں تھی۔ میں نے بہت غصے سے تم سے بات کی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر مجھ سے۔ برہان، آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں آپ نے جان بوجھ کے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ پریشان ہو گئے ہوں گے کہ میں کہاں چلی گئی۔ آپ کا پریشان ہونا بنتا بھی ہے۔ آئندہ میں آپ کو بغیر بتائے کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ برہان نے محض ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اب پری کو وہ کیسے سمجھاتا کہ پریشانی کا تو پتہ نہیں، مگر اس کے دل میں آگ ضرور لگی ہوئی تھی۔ آئس کریم کھانے چلیں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد برہان نے پریشے سے پوچھا تو پریشے نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ کیونکہ سجاد بھائی کا میسج آیا تھا، گھر پہ مہمان آئے ہوئے ہیں تو ہمیں جلدی آنے کا کہا ہے، اور ہمیں تو دیر ہو گئی ہے، اوپر سے آپ کا آئس کریم کھانے کا دل کر رہا ہے۔ جلدی چلیں گھر، مجھے بس گھر پہنچنا ہے۔ سعدیہ امی اکیلی ہیں اور انہوں نے صبح مشین بھی لگائی تھی، تو اتنا سارا کام ہوگا، اگر وہ کریں گی تو وہ بیمار ہو جائیں گی، اس لیے مجھے بس گھر پہنچنا ہے، اور اگر آپ کا مجھے دیکھنا ہو گیا ہو تو جلدی چلیں، بعد میں دیکھ لیجیے گا مجھے۔ اب برہان واقعی میں بس اس کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کے قد کے برابر بھی نہیں تھی اور حکم تو ایسے چلاتی تھی جیسے وہ اس سے بڑی ہو۔ یا اللہ، اس کا یہ رویہ اور یہ روپ میرے ہی سامنے کیوں آتا ہے؟ کچھ کہا آپ نے؟ نہیں، میں تو کچھ کہتا ہی نہیں ہوں، اس نے فوراً جواب دیا۔ ہاں، اب جلدی چلیں۔ ارے چل رہا ہوں، جہاز تھوڑی اڑا رہا ہوں جو جلدی سے تمہیں پہنچا دوں۔ جہاز آپ اڑا بھی نہیں سکتے۔ اب تم نے کچھ کہا؟ نہیں۔ یا اللہ، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ وہ اپنے بالوں کو ہاتھوں میں قید کیے بول رہا تھا۔ ویسے میں بول رہا تھا، کیا بول رہے تھے آپ؟ ہم مہمان آئے ہوئے ہیں تو ہمیں ان کے لیے کچھ لے کے جانا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، مہمان کچھ کھائیں گے تو ضرور نا۔ اور پری نے اپنا چہرہ شیشے کے باہر کرتے ہوئے سوچنے والے انداز میں برہان کو دیکھا۔ یہ تو صحیح کہا آپ نے، لے کے چلتے ہیں۔ شکر ہے، اس کا موڈ ٹھیک ہوا۔ اب جو بھی سوال کروں گا وہ صحیح جواب دے گی، اور اس سے پہلے سوال کر لیتا ہوں کہ یہ اپنے پرانے روپ میں نہ آ جائے۔ اچھا، ویسے میں پوچھنا چاہ رہا تھا پری، کیا پوچھنا چاہ رہے تھے آپ؟ یا اللہ، یہ لڑکی میرا سوال پورا ہونے دے گی بھی یا نہیں؟ اب اس کو میں کیسے بتاؤں؟ ارے میں کہہ رہا تھا کہ کیا لے کے چلتے ہیں، یہ بتاؤ۔ وہ اپنے ہونٹ دانتوں کے بیچ دباتے ہوئے غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سامنے بیکری ہے، وہاں پہ چلیں، پھر بتاتی ہوں۔ یا اللہ، ایک تو 2 چہروں والی لڑکی مل گئی ہے مجھے، ایک خاموش گونگی لڑکی اور دوسری غصے میں کھا جانے والی۔ مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھنا، آمین۔ کیا کہا آپ نے؟ ارے کچھ نہیں کہا میری ماں، چل رہے ہیں بیکری، چلو۔ ماما دیکھیں، میں نے اپنی پیکنگ کمپلیٹ کر لی ہے، میں نے سب کچھ رکھ لیا ہے، آپ ایک بار دیکھ لیجئے۔ اب تو بس پاکستان کل جانا ہے اور سب سے ملنا ہے۔ آپ جانتی ہیں ماما، میں کتنی ایکسائٹڈ ہوں وہاں پہ جانے کے لیے۔ اتنے سالوں بعد میں سب سے ملوں گی۔ آپ کے منہ سے بڑی امی کی باتیں، بڑے ابو کی باتیں، برہان بھائی کی باتیں سننا کتنا اچھا لگتا ہے، اور ملنے میں اور کتنا اچھا لگے گا۔ آئی ایم سو ایکسائٹڈ۔ میں تو بہت خوش ہوں۔
مجھے تو بس کل کیسے بھی کر کے پہنچنا ہے، میں تو چاہتی ہوں کہ یہ رات جلدی سے گزر جائے۔ سمینہ نے مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ میں بھی بہت خوش ہوں، آخر تم نے ثابت کر دیا کہ تم کبیر شاہ کی بیٹی ہو، انہی کی ہی طرح ضدی اور بات منوانے والی۔ ٹھیک کہا آپ نے مما، بات تو میں منوا لیتی ہوں۔ اچھا بات سنو انمول۔ سمینہ انمول کو اپنے برابر بٹھاتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کچھ بتا رہی تھی، کچھ ایسے راز جو سالوں سے پردے میں دفن تھے، جو انہوں نے چھپا کے رکھے تھے، مگر اب وقت آ گیا تھا بتانے کا۔ وہ جیسے جیسے انمول کو بتاتی جا رہی تھی، انمول حیران تھی۔ جب سمینہ بتا چکی جو بات پردے میں چھپی رہتی ہے، اور یہ بات ابھی تک چھپی ہوئی ہے، انمول تمہیں اسے سامنے لانا ہوگا۔ کچھ پل کے لیے تو انمول جیسے ہلنے سے قاصر ہو گئی تھی، اس کا جسم پتھر کا مجسمہ بن گیا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا مما، آپ۔ سمینہ نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ انمول میرا بچہ، یہ بات سالوں تک میں نے اپنے اندر چھپا کے رکھی ہے، مجھ سے اب یہ بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، میں اپنے دل پہ یہ بوجھ نہیں رکھ سکتی۔ یہ بات میں نے تمہیں امانت کے طور پر سونپ دی ہے، اور مجھے میری بیٹی کا پتہ ہے وہ امانت میں خیانت نہیں کرتی۔ تمہیں سچ کو کھوجنا ہوگا، تمہیں سچ کو سامنے لانا ہوگا، تمہیں تب تک کسی بھی حالت میں سچ کو سامنے لانا ہوگا۔ جنہوں نے غلط کیا ان کو ان کے انجام تک پہنچانا ہوگا۔ میں سالوں سے تمہارے پاکستان جانے کا انتظار کر رہی تھی، اور بالآخر وہ انتظار ختم ہوا۔ انمول تم کافی لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر سکتی ہو۔ انمول ویسے ہی پتھر کا مجسمہ بنی انہیں دیکھ رہی تھی۔ انمول اللہ راز انہی کے ہاتھوں میں دیتا ہے جو ان کی حفاظت کر پائیں، اور جو ان کی حفاظت نہیں کر پاتے راز ان پہ ہی الٹ جاتے ہیں، اور ہمیں اس کی حفاظت کرتے ہوئے صحیح وقت پر اس راز کو کھولنا ہے۔ انمول کچھ دیر کے لیے خاموش رہی اور سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں، اور پھر چند پل بعد اسے ساری بات سمجھ آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ مما، اگر یہ سچ ہے تو انمول شاہ اس انسان کے لیے عذاب ہے، اور اسے چاہیے کہ اس عذاب کو اپنے تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ مجھے ختم کر دے، کیونکہ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو میں اس کو ختم کر دوں گی۔ اور یہ سیدہ انمول کبیر یعقوب شاہ کا وعدہ ہے کہ میں سچ کو سامنے لے کر آؤں گی، اور مجرم کو اس کی سزا ضرور دلواؤں گی۔ اس نے وعدہ کر لیا تھا، اور اس نے خود سے عہد کر لیا تھا کہ پاکستان جانے کا اب صرف ایک مقصد نہیں بلکہ 2 مقصد ہیں، اور وہ اپنا مقصد پورا کر کے رہے گی۔ ان کی گاڑی دروازے پہ رکی تھی، پری دروازہ کھول کر باہر نکل چکی تھی، اور برہان گاڑی کے پیچھے سیٹ پہ رکھا ہوا سامان اٹھا رہا تھا۔ جو ہی وہ لوگ آگے بڑھنے لگے تو سامنے سے سجاد آتا دکھائی دیا۔ یا اللہ میرے بھائی، شکر ہے تم آ گئے، شکر ہے۔ اس آفت کو تو میں نہیں سنبھال پایا، میں نے سیدھا بھابھی کو میسج کر دیا کہ جلدی سے آ جائے ورنہ وہ آج میری جان لے لے گی۔ اب کیا کیا فاطمہ خالہ نے؟ برہان، پری نے خفگی سے کہا۔ ارے میری کیا غلطی ہے یار، یہیں کہتا ہے آفت۔ تو پھر آپ تو اپنا منہ بند رکھے نا۔ اچھا بھائی، چپ ہوں میں۔ تو بتاؤ بھائی سجاد، کیا کہا ملکہ عالیہ نے؟ اب ٹھیک ہے؟ اب وہ اپنے لفظ درست کر کے پری سے تصدیق چاہتا تھا۔ پری نے بھی ناک سے مکھی اڑائی۔ ارے میں بتا رہا تھا، 1 منٹ، کیا بتا رہے تھے تم؟ ارے اس کو چھوڑو، پہلے مجھے یہ بتاؤ ان تھیلیوں میں کیا ہے؟ وہ جو ابھی اپنی دکھ کی داستان سنانا ہی شروع ہونے والا تھا کہ اس کی نظریں ان دونوں کے ہاتھوں پر پڑی تھیں۔ برہان اور پری نے بھی اس کی نظروں کا تعاقب کیا اور اپنے ہاتھوں پر اختتام کیا۔ یہ نیت خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مہمانوں کے لیے ہے۔ اچھا مجھے پکڑا دیں، آپ تھک گئی ہوں گی، لائیں بھابھی میں پکڑ لیتا ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں، تمہاری بھابھی نہیں تھکی ہیں، جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہو، یہ مہمانوں کے لیے ہیں۔ ارے بھائی کون سے مہمان؟ اندر جو مہمان آیا ہے نا وہ 4-5 مہینے سے پہلے جانے نہیں والا ہے، اور روز تم اس کے لیے کہ اتنے سارے سامان لاؤ گے؟ ہاں کنگال ہو جاؤ گے، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کہاں دماغ چھوڑ کر آئے ہو اپنا برہان؟ کہاں بتاؤ، میں لے کر آتا ہوں اور تمہیں پھر سے دیتا ہوں۔ سجاد یکدم غصے میں آ گیا تھا۔ کیا مطلب ہے، کون آیا ہے؟ آیا ہے خود کو حسین سمجھنے والا تمہارا کزن ترکی سے، یزدان، اور بے ساکھ تھا اس کے لبوں سے یہ نام پھسلا تھا۔ کون یزدان؟ پری نے ناسمجھی سے ان سے پوچھنے لگی۔
ہے اس کا ایک کزن جو خود کو دنیا کا حسین ترین مرد سمجھتا ہے، مگر سمجھنے سے کیا ہوتا ہے، اصل میں تھوڑی ہے۔ اور وہ خود ہی اپنی بات پر ہنسنے لگا۔ پری اور برہان اب آگے بڑھ چکے تھے۔ یا اللہ مجھے بھی لے کے جاؤ، میں یہاں اکیلا کیا کروں گا، اور یہ ساری چیزیں کیا اکیلے ٹھوسو گے؟ میں بھی آ رہا ہوں۔ سجاد ان کے پیچھے لپکا تھا۔ انمول جی مما کمرے میں ہوں، بولیں۔ سمینہ انمول کے کمرے کے اندر چند ملازموں کو لے کر داخل ہوئی تھی۔ سب ملازمہ کے ہاتھوں میں تحفے تھے۔ یہ کیا ہے مما؟ انمول نے سمینہ سے سوال کیا تو سمینہ نے سب کو حکم دیا کہ وہ سارا سامان بستر پر رکھ دے۔ ملازموں نے سارا سامان بستر پر رکھ دیا اور وہاں سے جانے لگے۔ یہ تحفے تم اپنے ساتھ پاکستان لے کر جاؤ گی؟ پاکستان؟ امی میں نے تحفے پہلے ہی لے لیے ہیں۔ ارے یار وہ تو تمہاری طرف سے ہیں نا، یہ میری طرف سے ہیں۔ میں نے اس دن کا کتنے سالوں سے انتظار کیا، تم انمول نہیں جانتی۔ اب چلو شاباش، ان کو رکھ لو، یہ تم لے کے جاؤ گی۔ اوکے مما، میں لے کے چلی جاؤں گی۔ اور ویسے بھی انمول، برہان کو میں اپنا بیٹا کہتی ہوں اور پری اس کی بیوی ہے، اور میری بدقسمتی دیکھو، میں اپنے بیٹے اور بہو سے نہیں مل پائی، نہ میں نے انہیں کچھ دیا، لیکن میں اب سب کچھ ان کو دینا چاہتی ہوں، اور انمول یہ ساری چیزیں تم خود ان کو دو گی۔ انمول مسکرانے لگی۔ اچھا جی، کر لیں اپنے ارمان پورے۔ ہاں، اور یہ سارے جو تحفے ہیں نا، اس میں سے یہ تحفے تم برہان اور پری کو دو گی۔ اوکے جی۔ اور یہ تم بھابھی سعدیہ کو دو گی۔ اچھا جی۔ اور یہ تحفے تم اور یہ تحفے تم عبداللہ بھائی اور نفیسہ بھابھی کو دو گی۔ جی یہ بھی دے دوں گی، لیکن ایک منٹ، امی ان کا بیٹا سجاد بھائی بھی تو ہے۔ ارے میری جان، میں اس کو کیسے بھول سکتی ہوں، اس کے لیے تو سب سے زیادہ تحفے لیے ہیں۔ یہ تم سجاد کو دو گی۔ اوکے۔ اور ویسے بھی امی میں سجاد بھائی سے ملنے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ آپ نے مجھے بتایا تھا نا کہ چھوٹی امی انہیں تنگ کرنے کے لیے یہ کہتی ہیں کہ وہ ان کا بیٹا نہیں ہے۔ ہائے میرا سجاد ہے ہی اتنا معصوم، ہر بات دل پہ لے لیتا تھا۔ جب بھی نفیسہ بھابھی اسے کہتی تھی نا تو وہ منہ بنا دیتا تھا، بہت معصوم تھا۔ اور یہ تحفے تم فاطمہ خالہ کو دینا۔ فاطمہ خالہ؟ ہاں فاطمہ خالہ، سعدیہ بھابھی نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے برے وقت میں انہوں نے بہت ساتھ دیا تھا، اور وہ بھی ان کے فیملی کا ایک حصہ ہیں، تو ہمارا بھی تو فرض بنتا ہے کہ ہم انہیں بھی کچھ دیں۔ اور آج انمول کو سمجھ آ گیا تھا کہ اس کے باپ اور ماں میں زمین آسمان کا فرق تھا، ایک سورج تھا تو ایک چاند، دونوں ہی ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ وہ دونوں دروازہ پار کر کے صحن کی طرف بڑھنے لگے کہ اتنے میں صحن میں ایک لڑکے کو بیٹھا پایا۔ یزدان فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور برہان کے گلے لگ گیا۔ ارے میرے بھائی کیسے ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ آئی ماشاء اللہ ٹھیک ہوں، وہ بالکل ترکیوں کے انداز میں جواب دے رہا تھا۔ اللہ اللہ، تمہارے چکر میں بھابھی کو بھول گیا۔ برہان کے پیچھے پری کو پا کر وہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ پری کی طرف بڑھ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی طرف بڑھا کر سلام کرنے لگا اور اپنی گردن جھکا چکا تھا۔ یہ سلام ترکیوں کا کم کورین لوگوں کا زیادہ لگ رہا ہے، اور یہ ویسے ہے کیسا سلام؟ سجاد نے ان دونوں کو دیکھ کر بولا تھا۔ اس کو سلام نہیں کہتے، اس کو زبردستی کہتے ہیں۔ اس کے برابر میں کھڑی فاطمہ خالہ نے بھی جواب دیا تھا۔ بھابھی، جیسے آپ کے بارے میں سنا تھا نا، آپ بالکل ویسی نہیں ہیں۔ میں نے سنا تھا آپ خوبصورت ہیں۔ اور پری اپنی آنکھیں کھولے صرف یزدان کو دیکھ رہی تھی۔ میں تو سچ کہہ رہی ہوں، پکا یہ لڑکا ترکی میں نشے کرتا ہوگا، تبھی تو اس کا دماغ الٹ گیا ہے، اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر کہتا ہے خوبصورت نہیں ہے، توبہ ہے۔ اب تو مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ کہیں اندھا تو نہیں ہو گیا ہے، پتہ نہیں ہو بھی گیا ہوگا۔ فاطمہ خالہ سجاد اپنی ہی باتوں میں مصروف تھے۔ بلکہ بھابھی آپ تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں۔ اور جیسے ہی پری کا منہ اترنے لگا تھا، اس کی اگلی بات سن کے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہائے ویسے برہان کون سے وظیفے کیے ہیں کہ اتنی خوبصورت بیوی ملی ہے، مجھے بھی بتا دو۔ ہاں میں بتاتا ہوں، بس تم جاؤ کسی کے گھر لائٹ لگانے، اور پھر چھت پہ چڑھ جاؤ، اور پھر اس کو بچا لو، اور پھر شادی کر لو۔ بس یہ کیا ہے ہمارے برہان نے، اور اسے اتنی خوبصورت بیوی مل گئی۔ اور یزدان اسے کیا والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔
اور جیسے ہی سجاد نے اپنی نظریں گھمائی اور برہان کو دیکھا تو غصے سے اسے ہی دیکھے جا رہا تھا، تو اس نے فوراً ہی بات پلٹ لی۔ ارے میرا مطلب ہے دعائیں کرو، نمازیں پڑھو، وظیفے کرو، انشاءاللہ مل جائے گی اتنی پیاری لڑکی۔ اگر تم سب کی فضول باتیں ختم ہو گئی ہو تو اب کھانا کھا لیں ہم لوگ۔ فاطمہ خالہ کی آواز بہت بلند تھی۔ سعدیہ بیگم نفیسہ نے دسترخوان بچھا دیا تھا اور وہاں پر سب لوگ کھانا کھانے لگے۔ اتنے میں عبداللہ بھی آ چکے تھے۔ یزدان گرم جوشی سے ان سے بھی ملا تھا۔ اب سب لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے جب سعدیہ بیگم کی اگلی بات پر سب کے ہاتھ یکدم رک گئے، سوائے پری کو چھوڑ کے۔ انمول آ رہی ہے کل، اور سب بے یقینی سے سعدیہ بیگم کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ سب انمول کے آنے سے حیران نہیں تھے بلکہ وہ لوگ خوش تھے، مگر کچھ باتیں اور کچھ زخم تازہ ہو گئے تھے۔ احمد شاہ کی موت کے بعد عبداللہ کھوئے کھوئے رہنے لگے۔ وہ زیادہ تر اپنے گھر میں ہی بند ہو کر رہ گئے تھے، جس کی وجہ سے سجاد نے ان کا دکان سنبھالا تھا۔ نفیسہ بھی گھر میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ اتنا وہ آتی تو صرف سعدیہ بیگم کے پاس ہی آیا کرتی تھی، اور وہ بھی کبھی کبھی۔ اور جب جب وہ وہاں پر آیا کرتی تھیں ان کے زخم تازہ ہو جایا کرتے تھے، اور اس بات نے ان دونوں کو ہی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تھا۔ احمد شاہ کے جسم میں زہر پایا گیا تھا۔ عبداللہ کو بس یہی تکلیف تھی کہ احمد شاہ نے ان سے ذکر کیوں نہیں کیا، ایسا کیا ہو گیا تھا ان کے ساتھ جو انہیں ایسا کرنا پڑا۔ اور نفیسہ کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ بھی اسی تکلیف سے گزر رہی تھی۔ کبیر بھائی نے اجازت دے دی؟ نفیسہ کی انتہائی کمزور آواز آئی تھی۔ سعدیہ بیگم زخمی سا مسکرانے لگی۔ کیا تمہیں یہ سوال کرنا چاہیے؟ کیا تم انمول کو نہیں جانتی؟ اور ان کی اس بات پر وہ بھی مسکرانے لگی، لیکن مسکراہٹ کے پیچھے کا درد وہاں پر بیٹھا ہر شخص محسوس کر سکتا تھا۔ برہان پری کو سب کچھ بتا چکا تھا۔ کبیر کے بارے میں تو وہ سمجھ گئی تھی کہ سب لوگوں کے چہرے یک دم کیوں بدل گئے ہیں، اور یزدان تو پہلے سے ہی جانتا تھا سب کچھ۔ ارے لیکن میں کہاں جاؤں گا اگر وہ جنگلی بلی یہاں پر آ رہی ہے تو؟ اب یزدان بیچارے کو اپنی فکر لگ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ برہان نے سوال کیا۔ ارے میرے بھائی، اللہ نے اس شکل کے ساتھ تمہیں عقل بھی دی ہے تو اس کا استعمال کرو نا۔ کیا مطلب؟ برہان نے پھر سے سوال کیا۔ اگر وہ جنگلی بلی اس گھر میں آ رہی ہے تو اس گھر میں تو ایک ہی کمرہ ہے اور وہاں پر وہ رہے گی تو میں کہاں جاؤں گا؟ اور اب اس کی بات سب کو سمجھ آئی تھی، اور بات تھی بھی سمجھنے والی۔ بیچارے کو کمرہ ملنے سے پہلے ہی چھین لیا گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم میرے ساتھ میرے کمرے میں رہ لینا۔ سجاد نے اس کی پریشانی دور کی۔ ارے ویسے سجاد، میں نے سنا ہے تمہارے کمرے سے کچھ آوازیں آتی ہیں پھر؟ ارے نہیں، میری تو زبان پھسل گئی تھی۔ او سوری، معاف کرنا مجھے، میں اپنی بولوں گی۔ خالہ یزدان کو ڈرانے لگی۔ کیا مطلب آوازیں؟ وہ واقعے میں ڈر گیا تھا۔ وہ ہم نے سنا ہے کہ اس پہ کوئی چڑیل عاشق ہو گئی ہے، وہ ہر خوبصورت مرد پہ عاشق ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک منٹ، ابھی وہ آگے کچھ بولتی کہ یزدان نے انہیں روک دیا۔ آپ نے کہا کہ ہر خوبصورت مرد پر ہوتی ہے، یہ کہاں سے خوبصورت ہے؟ دفع ہو جاؤ، ایک تو میں اپنے کمرے میں تمہیں رکھ رہا ہوں، اوپر سے تم مجھے بدصورت کہہ رہے ہو۔ ارے میرے بھائی سجاد، 2 منٹ کے لیے چپ رہو، پہلے مجھے بات پوری کرنے دو۔ اور یہاں دیکھو کتنی ضروری بات چل رہی ہے، میری زندگی اور موت کا سوال ہے، چپ رہو تو۔ یزدان سجاد کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے فاطمہ خالہ کی طرف متوجہ تھا۔ اب اس کو یہ خوبصورت لگتا ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ جا کے اس سے پوچھو کہ اس نے اس میں کیا دیکھا ہے کہ اسے یہ خوبصورت لگتا ہے۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ وہ عاشق ہو گئی ہے اس پہ، ہر خوبصورت مرد پہ ہو جاتی ہے، اور تم تو دنیا کے خوبصورت ترین مرد ہو، وہ تو تم پر ایک نظر میں مر مٹے گی۔ میں نہیں سوؤں گا، ہرگز نہیں، میں اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں سوؤں گا۔ کیا کیا خواب دیکھے ہیں میں نے؟ ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کروں گا، اس کا ہاتھ تھام کے ترکی کی سڑکوں پر گانے گاؤں گا، سارے خواب چکنا چور کر دے گی وہ چڑیل۔ ہرگز نہیں، میں تو نہیں سوؤں گا تمہارے ساتھ۔ اور یک دم اس کے ڈرنے سے صحن میں کہکے بلند ہو گئے۔ ارے مذاق کر رہی ہے یہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یزدان فوراً ہی خالہ کی طرف قہر بھری نظروں سے دیکھنے لگا، جو کہکا لگا کر زور زور سے ہنسے جا رہی تھیں۔ ہنس لیں ہنس لیں، اگر میں نے بھی بدلہ نہ لیا تو میرا نام بھی یزدان میر نہیں۔ اس نے بھی خود سے وعدہ کر لیا تھا۔ شہریار ویسے ہی کینٹین میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ پری کی باتوں نے اس کے اندر تک بہت کچھ توڑ دیا تھا، مگر وہ اپنے دل کے حالات چہرے پر نہیں لا سکتا تھا۔ اتنے میں اس کو اپنے سامنے کرسی چڑچڑانے کی آواز آئی۔
وہ ویسے ہی بیٹھا رہا۔ اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ کون آیا ہے کون نہیں۔ تم ایک سیلاب کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ اسے اپنے سامنے کسی کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز جانی پہچانی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم سب اندھے ہیں؟ ہم کچھ نہیں دیکھ سکتے؟ وہ ویسے ہی بیٹھا رہا۔ شہریار، اچھا ہوگا تم اس کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ پری کبھی تمہیں حاصل نہیں ہوگی کیونکہ وہ لڑکی لا حاصل ہے۔ وہ لڑکی چاہ کر بھی تمہاری نہیں ہو سکتی۔ وہ اسے نہیں سن رہا تھا، وہ تو اپنے ہی خوابوں کی دنیا میں کچھ کھوج رہا تھا۔ سبین کو اس وقت شہریار منصور پر بہت ترس آ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ وہ تو رازوں کا قبرستان تھی نا، اور مردے کبھی قبروں سے باہر نہیں نکلتے۔ اس نے برہان اور پری سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کا راز ہمیشہ راز ہی رکھے گی، مگر وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے سمجھانے آئی تھی۔ شہریار خاموش رہا، ویسے ہی خاموش۔ سبین کافی دیر اس کے سامنے بیٹھی رہی اور پھر کتابیں اٹھا کر باہر کی طرف جانے لگی، اور وہ ویسے ہی بیٹھا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ سبین صحیح کہہ رہی ہے، وہ لا حاصل تھی، مگر وہ یہ بات اپنے دل کو کیسے سمجھاتا جو یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ لوگ کھانا کھا کر چائے پی کر اب باتوں میں مصروف تھے۔ آج ان کے گھر میں اچھی خاصی رونق لگی ہوئی تھی۔ وہ بے رونق گھر جو ہمیشہ ایک سناٹے کا محل ہوتا تھا اور احمد شاہ کی موت کے بعد وہ بالکل ہی ویران ہو گیا تھا۔ پری کے آنے کے بعد اس گھر میں رونقیں واپس آئی تھیں۔ وہ ویران محل پھر سے تعمیر ہونے لگا اور اب ان کو ان کے پرانے رشتے واپس مل رہے تھے۔ سعدیہ بیگم نفیسہ کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں تھی۔ بہت وقت بعد نفیسہ اور عبداللہ بھی دل سے خوش ہوئے تھے۔ ابھی وہ سب اپنی باتوں میں مصروف تھے جب یکدم دروازے پہ دستک ہونے لگی۔ پری دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھنے لگی اور جیسے ہی دروازہ کھولا اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد پری کے کہکوں کی آواز صحن میں بخوبی سنی جا سکتی تھی، مگر ان آواز میں ایک اور آواز بھی تھی جو جانی پہچانی آواز تھی، جسے کوئی اور پہچان سکے یا نہ سکے مگر سجاد اس آواز کو 1000 لوگوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ یکدم سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ یزدان حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ جو ابھی دیوار کا سہارا لے کر ٹیک لگا کر بیٹھا تھا مگر ابھی یکدم سیدھا ہو کر اپنے بال سیٹ کرنے لگا۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ اتنے میں پری کے ساتھ ایک لڑکی صحن کے اندر آتی ہوئی نظر آئی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سبین اندر آئی تو سب سے سلام کرنے لگی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا سبین، اندر آؤ۔ نفیسہ نے بہت محبت سے اس کا ماتھا چوم کر اسے اندر بلایا۔ وہ بھی باری باری سب سے مل رہی تھی۔ یزدان کی نظریں سے سجاد پہ ہی اٹکی ہوئی تھیں۔ وہ اس کے کان کے قریب ہوا اور اس کو سرگوشی والے انداز میں کہنے لگا، بھائی سجاد، ضرور کچھ تو چکر ہے، تبھی تو تمہارے اس بے رونق چہرے پر اچانک سے رونق آ گئی۔ منہ بند رکھو اپنا یزدان میر، کہیں ایسا نہ ہو میرے ہاتھوں سے تم ضائع ہو جاؤ۔ ایک منٹ، تمہیں غصہ کس بات پہ آیا ہے؟ یزدان خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اسے غصہ آیا کس بات پہ تھا، اس کے چکر کہنے پر یا پھر اس کے بے رونق کہنے پر۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ سبین پری سے اس نئے لڑکے کے متعلق پوچھنے لگی۔ سبین سب کو جانتی تھی وہاں پر سوائے اس ایک شخص کو چھوڑ کر۔ ابھی پری جواب دیتی کہ اتنے میں یزدان خود اٹھ بیٹھا۔ ہلو، میرا نام یزدان میر ہے اور میں ترکی سے ہوں، استنبول۔ سبین نے اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ دیکھا اور پھر اس کی طرف دیکھنے لگی مگر اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ابھی جو سجاد کا دل بند ہونے ہی والا تھا وہ مشکل سے بحال ہوا تھا۔ یہ لڑکا کتنا شوخا ہے، اس نے پری کی طرف جھکتے ہوئے کہا تھا۔ شوخا نہیں، آسمان پر ہے، بہت جلدی زمین پر آ جائے گا، بے فکر رہو۔ خالہ نے بھی اپنی رائے پیش کی تھی۔ ان کو تو یہ پہلی نظر میں ہی اچھا نہیں لگا تھا۔ او سوری بٹ میں انجان لوگوں سے فرینک نہیں ہوتی۔ اوکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے مس سبین۔ سبین مختصر سا ہاں میں سر ہلا کر اپنے آخری الفاظ کہہ کر اب آگے بڑھنے لگی۔ آپ سے مل کر اچھا لگا یزدان بھائی۔ اور ان چند جملوں نے پورے صحن میں سجاد اور خالہ کے کہکوں کی آواز بلند کر دی۔ پورا صحن ان کے کہکوں سے گونج رہا تھا۔ سب حیران تھے کہ اچانک سے ان دونوں پر کون سا جن سوار ہو گیا، مگر وہ تو یزدان میر کا دل ہی جانتا تھا کہ ان دونوں پر کون سا جن سوار ہوا تھا۔ وہ اپنا منہ بنائے سبین کو جواب دینے لگا، کوئی بات نہیں میری بہن، مجھے بھی آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ وہ تو بس سجاد کو جلانے کے لیے اسے اتنا فرینک ہو کر بات کر رہا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ سامنے سے اس کی ایسی عزت افزائی کر دے گی۔ پورے صحن میں ان کی ہی آوازیں گونج رہی تھیں، سب ویسے ہی ہنستے مسکرا رہے تھے
بیٹا پری، وہ سامنے والا کمرہ ہے، اسے صاف کرنا ہے، تو کل تو میری مدد کروا دینا کیونکہ وہاں پر انمول رہنے آئے گی۔ سعدیہ بیگم نے پری کو بتایا تو وہ بھی مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا کر وہاں بیٹھ گئی تھی۔ ابھی وہاں پر کچھ اور باتیں ہوتی کہ اتنے میں دوبارہ دروازے پہ زور سے دستک ہوئی۔ لگ رہا تھا جیسے کوئی ہتھوڑا مار رہا ہو، یا شاید مارنے والے کا ہاتھ اتنا مضبوط تھا یا اتنا مردانہ تھا کہ وہ اتنا زور سے بجا سکتا تھا۔ ابھی کوئی کچھ بھی کہتا کہ یزدان جلدی سے اٹھا اور دروازہ کھولنے کے لیے چلا گیا۔ پتہ نہیں کیوں مگر ہر کسی کی پہلی ملاقات اس دروازے پر ہی ہو رہی تھی۔ شاید یہ دروازہ بہت مبارک تھا یا شاید یہ دروازہ بدقسمت۔ کئی لوگ اس دروازے سے ایک ہو کر آئے تھے تو کئی لوگ اس دروازے سے الگ ہو کر نکلے تھے۔ اگلے ہی پل جب دروازہ یزدان میر نے کھولا تو اسے لگا کہ کسی نے اس کی روح قبض کر لی ہو۔ وہ ترکی میں رہنے والا لڑکا جس کی ایک نظر کے لیے لڑکیاں ترستی تھیں، جس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی تھیں، اور وہ سامنے کھڑی اس لڑکی کی آنکھوں میں ایسا ڈوبا تھا جیسے وہ کبھی واپس نہیں آ پائے گا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ٹائٹینک جب ڈوبا تھا اور جتنی گہرائی میں وہ موجود تھا اس سے زیادہ گہرائی میں وہ اس لڑکی کے آنکھوں میں ڈوب چکا تھا۔ وہ سانس لینے سے قاصر ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھیں جھیل جیسی تھیں، اور ہاں، یزدان میر جس کے لیے لڑکیاں ترس رہی تھیں وہ ایک پاکستانی لڑکی پر پہلی نظر میں مر مٹا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ لڑکیوں سے نہیں ملا تھا، وہ اتنی لڑکیوں سے ملا تھا کہ گنتی تک مشکل تھی، لیکن اس لڑکی میں کچھ ایسا تھا جس نے اسے پہلی نظر میں ہی اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ محبت کو فضول سمجھتا تھا اور پہلی نظر کی محبت تو اسے فلمی کوئی سین لگتی تھی، مگر یہ تو وہ بلا تھی جس کے سامنے اچھے اچھے گھٹنے ٹیک دیتے تھے، اور یزدان میر اس لڑکی کے آنکھوں میں اپنے گھٹنے ٹیک چکا تھا۔ سجاد، کیسے ہو تم جانتے ہو میں نے تمہیں کتنا مس کیا، بہت زیادہ۔ اس لڑکی کو دیکھ کر سب لوگ حیران تھے۔ نفیسہ، عبداللہ، سعدیہ بیگم، خالہ، برہان، سجاد، سب خوشی سے اور حیرت میں بھی تھے۔ تو دوسری طرف پری اور سبین اور یزدان سب لوگ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے، اور اسی وقت سبین کے دل میں کچھ ہوا تھا۔ یہ سجاد کے ساتھ اس کی دوسری ملاقات تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے دکھ کیوں ہو رہا ہے، مگر اسے کسی اور کے ساتھ یوں دیکھ کر اس سبین خان کو واقعی میں دکھ ہو رہا تھا، اور یزدان تو ابھی ہوش میں ہی نہیں آیا تھا۔ ابھی وہ لڑکی اٹھی اور برہان کی طرف بڑھنے لگی، بہت محبت سے اس سے گلے ملنے لگی تھی، اور پری کی آنکھوں کے آنسو تیرنے لگے جو ابھی بس گرنے ہی والے تھے۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ برہان کسی لڑکی کے گلے لگا ہوا تھا۔ وہ شخص جس نے آج تک اسے گلے نہیں لگایا وہ کسی اور لڑکی کے گلے لگا ہوا تھا۔ یہ بات اسے صدمے میں مبتلا کر رہی تھی۔ جب سارہ کی آواز آئی تھی، برہان بھائی، آپ نہیں جانتے میں نے آپ کو کتنا یاد کیا، بہت زیادہ۔ اور بھائی کا لفظ سن کے پری کے جان میں جان آئی تھی۔ وہ جو ابھی آنسو بہا کر کراچی کو ڈبانے کا ارادہ رکھتی تھی، اللہ نے کراچی پہ رحم کر دیا۔ اب وہ نفیسہ اور عبداللہ سے مل رہی تھی۔ ہائے نفیسہ آنٹی، آپ تو اور پیاری ہو گئی ہیں، بجلیاں گرا رہی ہیں آپ، وہ شرارتی لہجے میں کہہ رہی تھی، اور اس کی بات پر صحن میں مسکرانے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہائے عبداللہ انکل، آپ تو بالکل ہی سجاد کے بابا نہیں لگ رہے، بلکہ بھائی لگ رہے ہیں۔ اتنے سالوں میں بھی آپ بالکل چینج نہیں ہوئے۔ بیٹا ایسے تمہیں لگتا ہے، ہماری تو عمر ہو گئی ہے۔ ٹھیک کہا آپ نے، اب تو تم بچوں کے جینے کے وقت ہیں، ہمارا تو کب کا گزر گیا۔ نفیسہ بھی ان کے ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ اب باری تھی خالہ کی۔ ہائے ہائے خالہ، آپ اتنی چپ کیوں کھڑی ہوئی ہیں؟ ضرور کسی نے خالہ کو ٹکر دی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ فاطمہ خالہ وہ انسان تھی جو کبھی چپ نہیں رہ سکتی تھیں، اور اگر وہ چپ تھیں تو اس میں بھی کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ خالہ نے دروازے پہ کھڑے اس لڑکے کی طرف دیکھا اور اپنے چہرے پہ آئے ہوئے بل کو اور گہرا کرنے لگی۔ آج تک ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا جو مجھے ٹکر دے سکے، آئی سمجھ تمہیں؟ اور تم بتاؤ لڑکی، تم تو ایسے گئی ہو جو واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور اب دیکھو ایسے نازل ہوئی ہو کہ پتہ بھی نہیں چلا۔ ہائے، آ تو گئی ہوں نا خالہ، شکر ادا کریں آپ۔ شکرانے کا تو پتہ نہیں، مگر کوئی اور تو صرف دعائیں مانگ رہا ہے، وہ اپنی نظریں یزدان پر ڈالتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ سعدیہ آنٹی، میں نے آپ کے کھانے کو بہت مس کیا، بہت زیادہ۔ آپ جانتی ہیں نا
کہ مجھے آپ کے کھانے کتنے زیادہ پسند ہیں۔ ویسے بھی مجھے آپ کے کھانے کی عادت ہو گئی تھی، آپ جانتی ہیں مجھے بہت ٹائم بعد وہاں کا کھانا اچھا لگا تھا۔ شروع میں تو میں بہت مس کرتی تھی۔ کوئی بات نہیں میری بیٹی، تم آ گئی ہو نا، میں دوبارہ اپنی بیٹی کو خود اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلاؤں گی۔ پکا؟ پکا پکا میری جان۔ وہ اسی محبت کے ساتھ ان سے وعدہ کر رہی تھی جب اچانک سے اس کی نظر صحن پر کھڑے چند اور لوگوں پر پڑی۔ وہ ان لوگوں کو نہیں جانتی تھی اور وہ لوگ بھی اتنا ہی حیران تھے جتنی وہ خود تھی۔ جب یزدان پاکستان آیا تھا تو احمد شاہ کے انتقال پر سارا تب وہاں پر ان سے ملنے نہیں آئی تھی، تو وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ برہان کا کزن ہے، اور وہ ان دو لڑکیوں کو بھی نہیں پہچان پا رہی تھی۔ وہ سب لوگ بھی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ ابھی انہی سوچنے والے انداز میں ان لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی اور سوچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ شاید اس نے کہیں تو ان لوگوں کو دیکھا ہو، مگر سوچنے پر بھی اس کو یاد نہیں آ رہا تھا جب اچانک سے کسی کی آواز صحن میں آئی تھی، یہ میری بہو ہے، میری پریشے۔ پیچھے سے سعدیہ بیگم کی آواز آئی تو سارا کو لگا کہ کسی نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ کون سی والی؟ مطلب ایک منٹ، کون سی والی کی؟ اس کا پہلا سوال ہی یہی تھا، کیونکہ وہ سجاد کو بھی اپنا بیٹا کہتی تھی۔ وہ حیران تھی اس بات پر کہ سجاد کی شادی ہو گئی، اور سچ میں سجاد کی شادی ہو گئی۔ او میرے خدایا، اتنا ظلم اور اتنے ظالم لوگ دنیا میں بھی ہوتے ہیں۔ کوئی بھی اس کا مطلب نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ ہائے کتنی پیاری ہے یہ، اپنی پھولوں سی بیٹی اس نکمے کے ہاتھ دے دی۔ یا اللہ، کون ہے یہ؟ ابھی وہ آگے کچھ بولتے کہ پیچھے سے سجاد کی زوردار آواز آئی تھی، خدا کا خوف کرو لڑکی، بھابھی ہے میری، اور ہاں تمہاری بھی۔ اور اس بات پر سارا واقعی میں حیران ہو گئی تھی۔ برہان بھائی؟ اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ نہیں، برہان بھائی کی بیوی؟ سچ میں؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس شخص کی شادی ہو چکی ہے جس نے سالوں پہلے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گا، جس کی زندگی اندھیروں میں گزر گئی تھی، جو شخص اندھیروں کا عادی ہو گیا تھا، اور وہ اچانک اس نے شادی کر لی۔ وہ خوش بھی تھی اور حیران بھی تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور پری کے گلے لگنے لگی۔ یکدم اس کے گلے لگنے پر پری بھی ایک پل کے لیے ٹھہر گئی تھی۔ بھابھی، میں برہان بھائی کی بہن ہوں۔ ہاں جانتی ہوں، منہ بولی بہن ہوں، مگر سگے بہنوں کی طرح ہی وہ سمجھتے ہیں مجھے۔ میرا نام سارا شیخ ہے۔ پری نے بھی سامنے سے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا تھا، میرا نام پریش سدھ۔ ابھی وہ آگے کچھ بولتے کہ یکدم رک گئی۔ نظر سامنے کھڑے ہاتھ پر ہاتھ باندھے اس لڑکے پہ گئی تھی جو اپنے موبائل پر ابھی کسی کا میسج اوپن کر رہا تھا، اور یکدم اس لڑکے کے ہاتھ تھم گئے جو ٹائپنگ کر رہا تھا۔ اس کی انگلیاں وہیں پر ہی ساکت ہو گئیں۔ اگلے الفاظ جو پری کے ہونٹوں سے ادا ہوئے تھے وہ برہان کو سن کر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، مگر اسے کافی سکون مل رہا تھا۔ میرا نام پریش برہان احمد یعقوب شاہ ہے۔ اور یکدم سب نے حیران ہو کر اسے دیکھا تھا۔ ایک پل کے لیے وہاں پر صحن میں سناٹا ہو گیا تھا۔ برہان اگلی سانس نہیں لے پایا۔ جو الفاظ سننے کے لیے وہ اتنے عرصے سے تڑپ رہا تھا، اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ وہ پری اپنے نام کے ساتھ اس کا نام لگائے، اور آج وہ پوری ہو گئی تھی۔ وہ پری کے منہ سے اپنا مکمل نام اپنے ساتھ سن کر بہت زیادہ خوش ہوا تھا۔ واقعی میں کچھ نہیں بول سکا، کچھ بولنے کا تھا ہی نہیں۔ اس وقت برہان کو لگا کہ اس صحن میں سوائے اس کے اور پری کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ پہلے سے کافی تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ تنہائی میں رہنے والا شخص جب اس لڑکی کو نہیں دیکھتا تھا تو بے چین ہو جاتا تھا۔ جب وہ لڑکی اپنے منہ سے اس کا نام ادا کرتی تھی تو اس وقت برہان احمد اس لڑکی پر دنیا جہاں وار دیتا تھا۔ اس کی میٹھی اور اس کی خوبصورت آواز میں اپنا نام سننا اسے پسند تھا، اور وہ جان بوجھ کر کافی بار بات کو بدل دیتا تھا اور بار بار اپنا نام اس کے منہ سے سنتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں۔ وہ جب بھی پری کو شہریار کے ساتھ دیکھتا تو اس کو آگ لگ جاتی تھی۔ وہ نہیں دیکھ سکتا تھا اسے کسی اور کے ساتھ۔ اچانک اس کے جسم میں خون کی رفتار تیز ہو جاتی تھی، اس کا دل تڑپ اٹھتا تھا اور اس کا دل اختیار سے باہر ہو جاتا تھا۔
اس کا دل جلتا تھا، اس کے دل میں آگ لگتی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، مگر یہ ہوتا تھا۔ کوئی بھی اس کا نام لیتا تھا تو اسے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اس لڑکی کو تکلیف میں دیکھ کر برہان کو بھی تکلیف ہوتی تھی۔ اس لڑکی کے آنسوؤں پر برہان احمد کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ کوئی تیز دھار چاقو سے اس کا اندر کاٹ رہا ہو۔ وہ اس کیفیت کو خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اسے محبت ہے بھی یا نہیں۔ اور وہ اگلے ہی پل ساری خیال اپنے سر سے جھٹک دیتا تھا۔ محبت؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ مجھ جیسے انسان کو محبت نہیں ہو سکتی۔ مجھ جیسے انسان کو محبت پہ کوئی حق نہیں۔ ہماری شادی کن حالات میں ہوئی ہے میں سب جانتا ہوں۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ ہرگز نہیں، میں اسے محبت نہیں کر سکتا۔ وہ بس خود کو تسلی دیا کرتا تھا، مگر شاید وہ اندر سے جانتا تھا اس بات کو کہ وہ محبت سے بھی کافی آگے بڑھ چکا ہے، اور محبت سے آگے کا درجہ عشق ہوتا ہے۔ اور سید برہان احمد شاہ کو معلوم بھی نہیں تھا کہ اسے پریشے صدیق سے عشق ہو گیا ہے۔ وہ بس ویسے ہی پریشے سے تھوڑی گپ شپ کر لیتا تھا۔ السلام علیکم، میرا نام سبین خان ہے۔ سبین خود آگے بڑھی تھی اور اس سے ہاتھ ملانے لگی۔ سوری، میرا نام سارا شیخ ہے۔ میں برہان بھائی اور سجاد کی پرانی کلاس میٹ ہوں، اور اگر آپ مجھے اس فیملی کا حصہ کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ اسی خوش باش لہجے میں بتا رہی تھی۔ اوہ ماشاءاللہ، یہ تو اچھی بات ہے۔ میں برہان سر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ سارا کو حیرانی نہیں ہوئی تھی کیونکہ سر شاید اسے پہلے ہی بتا چکے تھے کہ برہان ان کے کالج میں کام کرتا ہے۔ برہان نے چند مہینے پہلے ہی اپنا کام چھوڑا تھا۔ وہ پہلے کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ اس کی آخری امید امریکہ جانا تھی، مگر وہ جاب چھوڑ چکا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اس کمپنی میں جاب کرے گا تو وہ امریکہ جا سکتا ہے۔ مگر پھر سعدیہ بیگم کی باتیں اور پھر پری کا اس کی زندگی میں آنا، وہ سب کچھ بدل چکا تھا۔ اور اس کا امریکہ جانے کا سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑی وجہ کبیر شاہ سے بدلہ لینا تھا، مگر جب سعدیہ بیگم نے اسے اس رات بات سمجھائی تو پھر اسے یاد آیا کہ وہ بھی تو کسی سے بدلہ لینے کا ارادہ رکھتا ہے، مگر اس نے بھی تو بہت کچھ غلط کیا تھا۔ اسے کیا حق بنتا تھا کسی سے بدلہ لینے کا؟ اگر کبیر نے کسی کی زندگی برباد کی تھی تو برہان نے بھی تو کسی کی زندگی برباد کی تھی۔ کیا وہ گناہ گار نہیں تھا؟ کیا ایک گناہ گار دوسرے گناہ گار سے بدلہ لے سکتا تھا؟ کیا اسے حق تھا؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس دن کے بعد اس نے اپنے اندر سے بدلے کی آگ بجھا دی تھی، اور اس کے بعد اس کی زندگی میں پری کا قدم رکھنا، اور پری نے اسے زندگی کا ایک الگ ہی رخ دکھایا تھا۔ اس کے دل میں کسی کے لیے برے جذبات نہیں تھے۔ وہ پری کے آنے کے بعد اور اچھا ہو گیا تھا۔ وہ خود کو ایک ہال میں بند کر کے رکھتا تھا، مگر پری کے آنے کے بعد وہ باہر نکل چکا تھا۔ اگر برہان احمد کو کوئی زندگی کی طرف حقیقی طور پر لایا تھا تو وہ پریشے صدیق تھی، مگر ہر کوئی سعدیہ احمد نہیں ہو سکتی۔ یہ بات کوئی بھول نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے قصورواروں کو معاف کر دیا تھا، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو بدلہ لینے سے بھی روک دیا تھا۔ ابھی وہ لوگ ویسے ہی باتیں کر رہے تھے جب پیچھے سے کسی کے کھانسنے کی آواز آئی۔ سب نے مڑ کر اسے دیکھا۔ سارا بھی اپنی نظریں پیچھے موڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ سارا نے جب اس لڑکے کو دیکھا تو ایک پل کے لیے وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس لیے نہیں کہ وہ ہینڈسم تھا، اس لیے نہیں کہ اس کی آنکھیں پرکشش تھیں جو کسی بھی لڑکی کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھیں، اس لیے نہیں کہ اس کے چہرے پر بہت رونق تھی اور وہ بلا شبہ بہت حسین مرد تھا۔ وہ حیران اس بات پہ تھی کہ اس لڑکے کی شرٹ پر بڑے بڑے الفاظ میں ترکی لکھا ہوا تھا، اور سب نے سارا کی آنکھوں کا تعاقب کیا تھا، اور سب کی نظریں کا اختتام اس لڑکے کے شرٹ پر لکھا ہوا بہت بڑا ترکی پر آ کر رکی تھیں۔ سب نے اپنی نظریں سارا کی طرف جما لی تھیں اور وہ مسکرانے لگی، مگر سجاد اور خالہ کا کیا کر سکتے تھے؟ ان کا ویسے ہی کہکا بلند ہوا۔ آج ان لوگوں کو شاید ضرورت سے زیادہ ہنسی آ رہی تھی، تو یزدان ان کی آواز سن کے کسی خواب کی دنیا سے واپس آیا تھا۔ اللہ اللہ، اتنا زور سے کون ہنستا ہے؟ آپ لوگ تو ایسے ہنستے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ توبہ ہے توبہ۔ اب کی بار وہ واقعے میں تنگ آ گیا تھا۔ جس لڑکی سے اسے پہلی نظر والی محبت ہو گئی تھی، اس کے سامنے وہ اپنی بے عزتی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ کیا کرتا؟ ان لوگوں کی ہنسی پر بریک تھوڑی لگنے والی تھی، بلکہ ان کی ہنسی کو دیکھ کر وہ لڑکی بھی مسکرانے لگی۔
السلام علیکم، میرا نام یزدان میر ہے۔ وہ اپنے بال درست کرتے ہوئے سارا کی طرف بڑھنے لگا اور بات کو تبدیل کرنے لگا۔ سب نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں سجاد اور خالہ کو لگ رہا تھا کہ اب دوبارہ سے بے عزتی ہونے والی ہے، تو وہ پہلے سے ہی اپنے کہہ کے بلند کرنے کو تیار تھے۔ ویسے بھی ان دونوں کے ہنسنے کی وجہ وہاں پر کوئی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ میں برہان بھائی کا فرسٹ کزن ہوں اور میں ترکی کے شہر استنبول میں رہتا ہوں۔ ابھی سارا کو لگا تھا کہ اس نے اپنے شرٹ پہ بس ایسے ہی شوخا ہونے کے لیے ترکی لکھا ہوا تھا، مگر جب اسے پتہ چلا کہ واقعی میں ترکی سے ہے تو وہ ایک پل کے لیے دنیا جہاں سے بیگانی ہو گئی۔ کیا مطلب ترکی؟ آپ ترکی میں رہتے ہیں؟ وہ حیران بھی تھی اور اس کے چہرے پر حیرانی کے ساتھ مسکراہٹ بھی آ گئی۔ جی، یزدان نے مختصر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ اتنا بولنے والا لڑکا اس لڑکی کے سامنے بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ آپ جہان سکندر والے ترکی کی بات کر رہے ہیں نا؟ وہ اسی خواب کی کیفیت میں پوچھ رہی تھی۔ جہان سکندر؟ اب یہ جہان سکندر کہاں سے آ گیا؟ وہ خود بھی حیران تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر یہ کون ہے جس کا نام سن کر وہ اتنی خوش ہو رہی تھی۔ اور اب یزدان میر کا اگلا ٹارگٹ تھا وہ جہان سکندر کا پتہ لگاتا۔ جی، جہان سکندر والا ترکی، وہ بھی تو وہیں رہتا ہے نا؟ ہائے، اس کے ساتھ نسلوں کو نہیں پتہ جہان سکندر کون ہے، اور یہ لڑکی اتنا خوش ہو کر اسے بتا رہی ہے۔ وہ خود میں ہی بڑبڑا رہا تھا۔ یا اللہ، میرا دل بند ہونے کو آ جائے گا۔ آپ جانتے ہیں میری بھی بہت خواہش تھی کہ میں ترکی جاؤں، حیا کی طرح، کوئی جہان سکندر وہاں میرا انتظار کر رہا ہو، کوئی عبدالرحمن پاشا کی طرح مجھے سفید گلاب بھیجے، کوئی میجر احمد کی طرح مجھے جنت کے پتے تھامنے کا مشورہ دے۔ سب حیران نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ ناول کی بہت دیوانی تھی۔ وہ دن رات سے ناولز ہی پڑھا کرتی تھی اور اس کے دماغ میں ناولز کے کردار ہی سوا رہتے تھے۔ یزدان کے دل میں جیسے درد محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل اس لڑکی کے لیے دھڑکنا شروع ہوا تھا اور وہ لڑکی کسی اور کی بات کر رہی تھی اس کے سامنے، وہ بھی کسی ایک کی نہیں، تین تین لوگوں کی۔ ویسے یہ جہان ترکی میں کہاں رہتا ہے؟ اس نے انتہائی معصومانہ سوال کیا تو سارا کی ہنسی کو یکدم بریک لگی۔ سجاد اس کی طرف گیا اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا، کیونکہ سجاد ایک مخلص دوست تھا اور اس نے اپنے مخلصی کا ثبوت دینے کے لیے یزدان کی طرف سرگوشی کی۔ سجاد کو اس کی محبت ملے یا نہ ملے، مگر اس بلا کو ضرور یہ یزدان کے گلے لگائے گا، وہ سوچ چکا تھا۔ بے وقوف آدمی، جہان سکندر اصل میں نہیں ہے، وہ ایک ناول کا کردار ہے، تو کیا مطلب وہ کہاں رہتا ہے؟ وہ لڑکی سوچ سے زیادہ شاطر ہے، ابھی 2 منٹ میں سمجھ جائے گی کہ تم اسے پاگل بنا رہے ہو۔ آرام سے نارمل رہو اور اس کو بتاؤ کہ ہاں تم جانتے ہو۔ وہ اس کو آرام سے ساری بات سمجھا کر اپنے دانتوں کی نمائش کرنے لگا۔ چپ کر کے اپنا سوال واپس لو۔ یہ لڑکی جتنی معصوم لگتی ہے ہرگز نہیں ہے، یہ تمہیں 2 منٹ میں بھی پہچان جائے گی اور زمین میں گاڑ دے گی۔ اس نے یزدان کو ساری بات سمجھائی تو یزدان کے سر پر ساتھوں گھڑے پانی کے جیسے کسی نے انڈیل دیے ہوں۔ وہ ایسا محسوس کر رہا تھا۔ کیا مطلب کہاں ہوگا؟ ارے میرا مطلب ہے وہ ترکی میں ہی ہوگا، اور کہاں ہوگا؟ سجاد نے جوتا زور سے اس کے پاؤں میں مارا تھا۔ میرا مطلب ہے ناول میں ہوگا۔ جوتا مارنے پر اس کی آواز بلند ہوئی تھی۔ سارا آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھنے لگی، پھر ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر اور سوال کرنے لگی، کیا آپ ناول پڑھتے ہیں؟ اور وہ لڑکا جس نے سالوں سے کتابیں نہ پڑھی ہوں، وہ بھلا اس کو کیا بتاتا؟ اس نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف کی اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگا، یا اللہ میری عزت رکھ لے۔ جی، اس نے اپنی آنکھیں اوپر کرتے ہوئے ہی جواب دیا تھا۔ اللہ اللہ، سچ میں؟ وہ ایک جھٹکے سے اس کا سر نیچے کرنے لگی اور ان کی باتیں سب لوگ غور سے سن رہے تھے۔ سعدیہ بیگم، خالہ نفیسہ وہیں بیٹھ چکے تھے صوفے پر۔ پری بھی اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے کمرے میں چلی گئی تھی۔ سبین بھی پری کے ساتھ کمرے میں ہی تھی۔ اب صرف سجاد اور برہان ٹیک لگا کر دور ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ بالکل نہیں بدلی یہ لڑکی، آج بھی ویسی ہی ہے، سجاد نے برہان کے کان میں کہا تو برہان نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔
ویسے مجھے سمجھ نہیں آتا اس لڑکے میں ایسا ہے کیا کہ لڑکیاں اس کی طرف کھینچی چلی جاتی ہیں۔ حالانکہ اس کو تو دیکھو، اسکول کالج میں کتنے لڑکے اس کے پیچھے گھما کرتے تھے اور یہ کسی کو منہ بھی نہیں لگاتی تھی، اور اس کو دیکھو ہنس ہنس کر اس سے بات کر رہی ہے۔ او بھائی، وہ بات اس لیے کر رہی ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ وہ ناول پڑھتا ہے۔ وہ ناول کی جتنی دیوانی ہے نا، وہ اتنا ہی ان لوگوں کی دیوانی ہے جو ناولز پڑھتے ہیں۔ جب اس کو پتہ چلے گا نا، اس کو ناول کے نون کا بھی نہیں پتہ، تب اس کا جو حشر کرے گی وہ پورا زمانہ دیکھے گا۔ وہ بھی دونوں اب تالیاں مار کر ہنسنے لگے۔ آج یزدان میر کا پہلا کام تھا جنت کے پتے ناول پڑھنا اور جہان سکندر کا پتہ لگانا۔ آخر کون تھا جس نے لڑکیوں کے دل پر قبضہ کر رکھا تھا؟ ویسے فیوریٹ ناول کون سا ہے آپ کا؟ وہ تو ایسے ہی یزدان سے بات کری تھی جیسے اس کی بچپن کی دوست ہو۔ یزدان کے ماتھے پر پسینے آنے لگے۔ وہ اس لڑکی کو خفا نہیں کرنا چاہتا تھا، ہرگز نہیں۔ لیڈیز فرسٹ، آپ بتائیں پہلے۔ کیا بات سنبھالی ہے اس نے! دور بیٹھے برہان اور سجاد ان کو دیکھ کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ مجھے تو بہت سارے پسند ہیں۔ مجھے ہر ناول کے کیریکٹرز پسند آتے ہیں، کبھی ہیرو تو کبھی ولن۔ اور ویسے بھی میں ناولز صرف ان لوگوں کے لیے پڑھتی ہوں۔ اور وہ آنکھیں کھولے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے ہر ناول پڑھنے کی ایک وجہ ہے۔ پیر کامل سالار سکندر کے لیے، جنت کے پتے جہان سکندر کے لیے، بخت عمر حیات کے لیے، امر بیل عمر جہانگیر کے لیے، حالم وان فاتح بن رامزل کے لیے، اور ہاں، اس ناول میں مجھے ایڈم بن محمد بھی بہت پسند ہے۔ نمل فارس غازی کے لیے اور ہاشم کاردار کے لیے، عبداللہ ساحر کے لیے، یارم آلیان مائگریٹ کے لیے، سیلفائٹ سید روحان جلیل کے لیے، جو بچا ہے سنگ سمیٹ لو شہریار سکندر کے لیے، کراکرم کا تاج محل افق ارسلان کے لیے۔ اچھا بس، اس کو لگا کہ جیسے اس نے یہ سوال کر کے ہی غلطی کر دی۔ اگر اس کی جگہ اس کی ٹیچر اسے یہ بتا رہی ہوتی تو وہ سچ میں سو جاتا، کیونکہ وہ لمبی چوڑی بات سن کر سو ہی جاتا تھا۔ اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر یزدان نے اپنی بات سنبھالنا چاہی۔ میرا مطلب ہے کوئی نئی بات کرو، یہ سب تو مجھے پتہ ہے۔ اور سارا کی چمک یک دم گہری ہو گئی۔ کیا مطلب؟ یہ سب پڑھ چکے ہیں آپ؟ اور یزدان کا دل چاہا کہ خود پر 1000 لالتے بھیجے۔ کیا کہہ دیا اس نے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی سارا اور سوال کرتی کہ پیچھے سے سعدیہ بیگم کی آواز آئی۔ ارے سارا بیٹا، تم اتنی دیر سے کھڑی ہو، تھک گئی ہوگی، آ کے بیٹھ جاؤ۔ جی آنٹی، وہ یہ کہہ کر ان کی طرف جانے لگی۔ یزدان، مجھے واقعی میں آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی۔ وہ اپنا آخری جملہ کہہ کر ان کی طرف چلی گئی تھی۔ یزدان کے چہرے پر ایک غمگین مسکراہٹ آئی تھی اور وہ جا کر سجاد و برہان کے درمیان میں بیٹھ گیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ وہ ان دونوں سے سوال کرنے لگا۔ لائبریری چلے جاؤ، وہاں پہ یہ کتابیں مل جائیں گی، یا پھر PDF میں ڈاؤن لوڈ کر لو۔ دونوں ہی اپنی رائے دے رہے تھے۔ کیا مل سکتا ہے PDF میں؟ ہاں صبر، میں دیکھتا ہوں، سجاد نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر کہا تھا۔ وہ دونوں اپنی ہنسی ضبط کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آج ایک شخص اپنی ہی باتوں میں خود ہی پھنس گیا تھا۔ سارا کو دوسرے کی باتیں اسی پہ ہی الٹنا اچھے سے آتی تھیں، آج اس نے ثابت کر دیا تھا۔ اور اب یہ چیز تو طے تھی کہ یزدان میر کو یہ ساری کتابیں پڑھنی تھیں، اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور پوچھ لے اور وہ لاجواب ہو جائے۔ محبت بھی کیا چیز ہے، اچھے خاصے انسان کو نکما بنا دیتی ہے۔ ویسے بھی اس کی کون سی فیکٹریاں چل رہی تھیں، وہ تھا ہی نکما۔ فیکٹریاں تو چل رہی تھیں مگر اس کے باپ کی، اس کی نہیں تھیں۔ اور اس کا کام کتابیں پڑھنا تھا، کیونکہ اسے جس سے عشق ہوا تھا وہ کتابوں سے عشق رکھتی تھی۔